مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ افریقہ و ایشیا کا ایک تاریخی خطہ ہے جس میں عموماً تمام مصر اور اس کے قریب واقع ملک ایران ترکی کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں پاکستان اور روسی وسط ایشیا کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کا کل رقبہ 72,08,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 37 کروڑ 10 لاکھ ہے، مگر ابھی تک مشرق وسطیٰ کی کوئی واضح تعریف نہیں کی گئی۔ عالمی سطح پر مختلف موقعوں پر اس کی مختلف تعریفیں ہوتی رہی ہیں۔ اس خطے کو ایک صدی قبل نیئر ایسٹ بھی کہا جاتا تھا، پھر اس میں ممالک کی تعداد کم اور زیادہ بھی ہوتی رہی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں جنوب مغرب ایشیا اور شمالی افریقہ کے ممالک شامل ہیں، حالانکہ یہ علاقے کی تمام ریاستوں کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ اس علاقے کی نسلی برادریوں میں افریقی، عرب، آرمینیائی، آذری، بربر، یونانی، کرد، فارسی، تاجک، ترک اور ترکمن شامل ہیں۔ یہ درست ہے کہ اس مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ عربی بولتے ہیں، مگر عربی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی مغرب میں کی گئی تعریف کے مطابق مغربی ایشیا ایران سے لے کر مصر تک کا علاقہ مشرق وسطیٰ ہے، جبکہ مصر مشرق وسطیٰ کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مصر جغرافیائی طور پر افریقہ میں واقع ہے۔ متحدہ بین الاقوامی فضائی سفر کے مطابق مشرق وسطیٰ کی تعریف کے مطابق بحرین، مصر، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، فلسطین، عمان، قطر، سعودی عرب، سوڈان، متحدہ عرب امارات اور یمن مشرق وسطیٰ میں آتے ہیں۔ 2004 کے G8 کے اجلاس میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے گریٹ مڈل ایسٹ کی اصطلاح استعمال کی اور مشرق وسطیٰ میں ترکی، اسرائیل کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کو بھی شامل کیا گیا۔ یوں اگر ترکی بھی مشرق وسطیٰ میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ 3 براعظموں کی نمائندگی کرے گا۔ امریکی بحریہ کے ماہر ایلفرڈ تھائر ماہن نے 1902 میں یہ اصطلاح استعمال کی اور کہا کہ یہ علاقہ عرب اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔ اس پورے خطے کی اہمیت ہزاروں برسوں سے ہے، اگرچہ ماضی قریب یعنی نوآبادیاتی دور اور خصوصاً یہاں نپولین کے 1799 سے 1801 تک مصر اور شام پر حملے اور برطانیہ کی جانب سے مداخلت سے یہاں گریٹ گیم شروع ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں میڈیٹرینین سی، خلیج فارس، نہر سوئز، آبنۂ ہرمز، بحیرہ عرب اور پھر بحیرہ ہند تک سمندری راستوں اور تجارت کی بنیاد پر نوآبادیاتی نظام کے اعتبار سے یہاں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز سے بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان کشاکش شروع ہو گئی، جو کسی نہ کسی انداز سے آج تک جاری ہے۔ جہاں تک مشرق وسطیٰ کے ملکوں کا تعلق ہے تو ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے یہاں بنیادی طور پر مختصراً مگر جامع انداز میں مصر، شام، عراق اور لیبیا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ان ملکوں سمیت اس پورے علاقے کے پس منظر کا جائزہ لیں تو یہ تمام علاقہ یا خطہ انسان کی اولین تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ قبل از تاریخ کے لحاظ سے 12,000 قبل مسیح سے 6400 قبل مسیح تک دنیا کی 5 بڑی انسانی تہذیبیں گزری ہیں، جن کے آثار قدیمہ آج بھی مصر، شام، عراق، فلسطین اور ارد گرد موجود ہیں۔ یہاں یہودیت، عیسائیت اور اسلام بھی خوب پروان چڑھے۔ مشرق وسطیٰ کی اہمیت کے پہلے 2 نکات یہ ہیں، یعنی سمندری راستوں اور ان پر عسکری اور تجارتی اہمیت۔ پھر اس علاقے میں دنیا کے تیل اور گیس کے 70% ذخائر اور دیگر معدنیات اور تاریخ اور قبل از تاریخ سے یہاں الہامی مذاہب کی بنیاد پر اہمیت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد سے یہاں بیت المقدس اور فلسطین پر 761 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جنگ عظیم اول کے دوران یہاں پر یہودی ریاست کے قیام کی سازش برطانیہ اور یہودیوں نے تیار کر لی۔ جولائی 1948 کو اسرائیل کی یہودی ریاست یہاں قائم کی گئی اور پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ جب 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں پینٹاگون پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تو اس کے فوراً بعد صدر بش نے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں نئی صلیبی جنگ کے اعلان کی بات بھی کر دی۔ یعنی امریکی اور یورپی قیادت کے ذہنوں میں کہیں یہ تاریخی حوالے آج بھی موجود ہیں۔
اور 1967 کے بعد 1973 کی جنگ میں عربوں کی پوزیشن قدرے بہتر رہی اور اسی دوران تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی بھی کارگر ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسرائیل برسوں سے عربوں کے مقبوضہ علاقوں میں نئی اسرائیلی بستیاں قائم کرتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور مذمتیں یہاں بے اثر رہی ہیں۔ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال عرب امارات نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ عرب امارات کا رقبہ 77,700 مربع کلومیٹر اور آبادی 49,67,142 ہے۔ اس کے سربراہ مملکت خلیفہ بن زید اور حکومت کے سربراہ محمد راشد آل مکرم ہیں۔ امارات کا علاقہ 1820 سے برطانوی کنٹرول میں تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے آج تک مشرق وسطیٰ کا علاقہ بحران کا شکار رہا ہے۔ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یا سیکیورٹی کونسل میں یہاں کے امن و امان پر کسی نہ کسی حوالے سے بحث نہ ہوئی ہو، مگر 75 برسوں سے اقوام متحدہ یہاں امن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ برائٹ اسٹار ٹی وی، پاکستان۔